السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرے ابو بزنس مین تھے اور بہت خوشحال تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ بزنس کے سلسلے میں ایک بار پردیس گئے تو وہاں ایک حسینہ کو پسند کر لیا۔ اسی کے ساتھ زندگی بتانے کے آرزو میں اپنا بزنس سمیٹ کر وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے اور کینیڈا کی لڑکی سے شادی کر لی اور اپنی خاندانی بیوی یعنی کہ میری والدہ کو طلاق بھجوا دی۔ ان دنوں میری عمر صرف 5 سال کی تھی۔ امی سوچ نہ سکتی تھی کہ اس موڑ پر، جبکہ انہیں جیون ساتھی کی اشد ضرورت تھی، عمر بھر کا ساتھی بے وفائی کرے گا۔ اس صدمے سے وہ بیمار پڑ گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو جدائی کا داغ دینے کی بجائے ساتھ نبھاتے۔ ایسا نہ ہوا اور طلاق کا صدمہ میری ماں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا اور وہ بستر سے لگ گئی۔ سب نے سمجھایا کہ خود کو سنبھال لو، تمہارے سامنے ایک ننھی بچی کی زندگی کا سوال ہے، مگر کسی کے سمجھانے کا اثر نہ ہوا اور اسی عالم میں 5 سال ذہنی اذیت سہنے کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ میری خاطر تایا نے ابو کو اطلاع دی۔ وہ مجھے لینے نہیں آئے بلکہ تایا کو میرا سرپرست مقرر کر دیا۔ شروع کے 2 سال تائی کے پاس رہی مگر بہت افسردہ رہتی تھی۔ تب ماموں اور مومانی آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ تائی میری سخت مزاج کی تھی جبکہ مومانی نرم دل کی خاتون تھی۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی اور میرا دل بہل جاتا۔ ماموں کے گھر میں 7 سال رہی اور انہوں نے مجھے FA تک پڑھایا۔ تایا سے مشورہ کرنے کے بعد ماموں مومانی نے اپنے بڑے بیٹے قاسم سے میری منگنی کر دی۔ منگنی پر تایا آئے تو تھے، کہنے لگے کہ میں مریم کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور اپنے گھر سے اس کی رخصتی کروں گا۔ جس گھر میں منگیتر ہو وہاں لڑکی کا رہنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ ماموں نے اعتراض نہ کیا۔ میرا جی تو نہ چاہتا تھا کہ تایا کے گھر رہوں، مگر ان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پشاور آ گئی۔ ایک روز تایا نے کہا، بیٹی تم نے FA کیا ہے، اگر BA بھی کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ تایا ابو نے مجھے ایک گرلز کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ ایڈمیشن تو مل گیا مگر کالج گھر سے کافی دور تھا۔ چند دن تک تایا نے لانے لے جانے کی ذمہ داری نبھائی، لیکن انہیں میری وجہ سے اپنے آفس جانے میں دیر ہو جاتی تھی۔ لہٰذا میں نے تجویز دی کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے کالج کے گرلز ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دیں، ہر ویکنڈ پر میں آ جایا کروں گی۔ تائی نے اس تجویز کی بھرپور تائید کی۔ تب تایا نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ 1 سال سکون سے گزر گیا۔ فائنل ایئر میں تھی کہ ایک روز ماموں اور مومانی کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، قاسم کو تعلیم کے سلسلے میں 2 سال کے لیے بیرون ملک جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس کے جانے سے پہلے مریم کو رخصت کر کے گھر لے جائیں۔ خط پڑھ کر میں پریشان ہو گئی۔ فائنل ایئر میں کون طالب علم کالج کو خیر آباد کہنا چاہے گا جبکہ مشکل سے داخلہ ملا تھا اور میری تعلیمی پوزیشن بہترین تھی۔ تائی نے خط دکھایا اور مجھ سے بات کی تو میں نے کہا مجھے تعلیم مکمل کرنے دے، شادی بعد میں ہو جائے گی۔ مومانی کا فون آ گیا کہ شادی کی تیاری کر لے، ہم تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ تب میں سخت رنجیدہ ہو گئی۔ تائی نے بات مجھ پر ڈال دی اور کہا کہ شادی سے انکار کر رہی ہے تو ہم کیا کریں، زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ ممکن ہے پڑھائی کا بہانہ ہو اور وہ تمہارے لڑکے کو پسند ہی نہ کرتی ہو، بہتر ہے خود آ کر اس سے بات کر لو۔ تائی کے بھڑکانے پر مومانی بھی بدظن ہو گئی اور ماموں سے کہا کہ لڑکی ہاسٹل میں رہتی ہے، شاید آزاد خیال کی ہو گئی ہے، قاسم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ممکن ہے کسی اور لڑکے کو پسند کرنے لگ گئی ہوگی۔ قاسم نے بھی سن لیا کہ مریم نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں قاسم کی بچپن سے منگیتر تھی۔ قدرتی طور پر اسے مجھ سے محبت تھی، بلکہ اس کے تصورات میں ہی میں بسی ہوئی تھی۔
اس نے خود مجھ سے ملنے کا ارادہ کر لیا تاکہ اصل حقیقت جان سکے۔ والدین سے بتائے بغیر مجھے ٹیلی فون کیا اور بیرون ملک سفر کرنے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ بھی کہا کہ میرے والدین تمہارے تایا تائی کو اس ملاقات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں انکار نہ کر سکی۔ اب مشکل یہ تھی کہ ہاسٹل میں کسی سے ملنے کی یوں اجازت نہ تھی۔ تاہم بتائے بغیر وہ مجھ سے ملنے ہاسٹل پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا یہاں بات نہیں ہو سکتی، گارڈ اجازت نہیں دیں گے، بہتر ہے کل صبح کہیں باہر چل کر بات کر لیں۔ دوسرے روز اس نے صبح فون کیا تم فلاں جگہ آ جاؤ، میں تم کو ساتھ لے لوں گا۔ اس دن 2 ہی پیریڈ تھے۔ میں مقررہ جگہ جو کالج سے نزدیک تھی وہاں چلی گئی۔ قاسم میرا منتظر تھا۔ وہ اپنے بہت قریبی دوست کی گاڑی میں مجھے لینے آیا تھا۔ اس کا دوست حیدر کوٹھی میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے والدین علاج کی خاطر بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ حیدر ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ ہم سکون سے بات کر سکیں۔ قاسم کچھ پریشان اور افسردہ تھا۔ اس نے کہا مریم میں تمہارا آخری فیصلہ معلوم کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی، اس لیے شادی سے انکار کر رہی ہو۔ اسے میں نے یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تایا ابو چاہتے ہیں کہ میں فائنل ایئر مکمل کر لوں، اس کے بعد میری رخصتی کر دیں، جبکہ آپ کی امی نے تائی کی باتوں کا غلط تاثر لے لیا۔ قاسم نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اس خواہش کا احترام کرتا ہوں، تم تعلیم مکمل کر لو، میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر لوں گا، ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں، 2 سال بعد جب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آؤں گا تو پھر رخصتی ہو جائے گی۔ میں 2 سال تو کیا تمہارا عمر بھر بھی انتظار کر سکتا ہوں، لیکن شادی تو تم سے ہی کروں گا، تم میری بچپن کی چاہت ہو۔ یہ ملاقات میرے لیے کسی فتح سے کم نہ تھی، ایک بہت بڑی پریشانی ختم ہو گئی تھی، اور یوں میرا نکاح قاسم سے ہو گیا اور وہ امریکہ چلا گیا اور میں اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ میں ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ ایک دن قاسم کے دوست حیدر کا فون آیا، مریم صاحبہ آپ کا کزن میرے گھر آیا ہوا ہے اور ایک ملاقات کی التجا کر رہا ہے، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے آ سکتی ہیں؟ کل قاسم کی فلائٹ ہے اور وہ پھر واپس چلا جائے گا۔ اس وقت قاسم کا بیرون ملک چلے جانے کا سوچ کر میں اس قدر جذباتی ہو گئی کہ حیدر کے فون کا یقین کرتے ہوئے فوراً کالج سے باہر آ گئی اور اس کی بات کی تصدیق کا خیال تک ذہن میں نہ آیا کہ یہ اطلاع جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے قاسم کو فون تک نہ کیا۔ حیدر کی گاڑی کو میں پہچانتی تھی، فوراً جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں قاسم کی جدائی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہ پا رہی تھی، اس کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ گاڑی حیدر کے بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ حیدر نے مجھے دھوکے سے بلایا تھا۔ نیم مردہ اور تباہ حال جب ہاسٹل پہنچی تو سب سے پہلے مومانی کو فون کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ قاسم تو آیا ہی نہیں۔ تب میری حالت غیر ہو گئی، جیسے کسی نے جسم سے روح نکال لی ہو، کیونکہ حیدر نے تو مجھے صرف اور صرف دھوکہ دینے اور میری عزت کو لوٹنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ میرے جسم سے صرف فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب میں تن مردہ کا بوجھ اٹھائے سسک رہی تھی۔ افسوس تھا حیدر پر، اعتبار کر کے میں نے کیوں اتنی بڑی حماقت کی۔ اس کی چال بازی نے مجھے ڈس لیا۔ وقت ہر دکھ کا مرہم ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی غلطی کی سزا پاتا ہے۔ مجھ بدنصیب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے لیے حالات کی سنگینی دوچند ہوتی گئی۔ ایک وقت آیا کہ نہ جیتتی تھی نہ مرتی تھی۔ فائنل ایئر کے سالانہ امتحانات نزدیک تھے اور میں ہاسٹل میں رہنے کے لائق نہ رہی۔ گھر جا کر رہنا اور بھی مشکل تھا۔ کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنی خالہ جان کو فون کیا جو کہ بہاولپور میں رہتی تھی۔ کہا کہ کالج سے امتحان کی تیاری کی خاطر چھٹیاں ملی ہیں، چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ انہوں نے کہا بیٹی آ جاؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ پھر میں اپنی خالہ کے گھر آ گئی اور انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ تمام راز میں نے ان کو بتا دیے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، بلکہ میری بے وقوفی سے یہ مصیبت آئی ہے۔ اگر آپ نے مدد نہ کی تو میں بے موت ماری جاؤں گی۔ آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اس مصیبت سے مجھے نجات دلائے۔
خالہ بیچاری بیوہ تھی اور ایک جوان بچی کی ماں بھی تھی جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ بیٹا کمانے دبئی گیا ہوا تھا، وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ اب مصیبت میں میرا ساتھ دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں حیدر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ 3 مہینے میں خالہ کے گھر ہی رہی اور وہ مجھے شادی شدہ ظاہر کرتی رہی۔ پھر وہ بھیانک رات آئی جب میں نے ایک معصوم جان کو جنم دیا۔ خالہ نے کہا، مریم، تمہارا میرے ساتھ یہیں تک تھا، اب میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی۔ اس بچے کو صبح ہونے سے پہلے کہیں غائب کرنا ہوگا۔ جس رات بچے نے جنم لیا اس سے اگلی رات تک وہ معصوم خالہ کے گھر رہا۔ اب اس ناکردہ جرم کو حرف غلط کی طرح مٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص گزر رہا تھا۔ وہ نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ وہ قبرستان کا رکھوالا لگتا تھا۔ خالہ چادر سے منہ ہٹا کر بولی کہ ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، اس کو تمہارے سپرد کرنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر ٹوکری اس کی طرف بڑھا دی کہ اس کو مسجد کے سامنے رکھ دو، ہم پر احسان کر دو، ایک بے قصور لڑکی کو رسوائی سے بچا لو۔ وہ شخص بات سمجھ گیا، اس نے ٹوکری تھام لی اور کہا، اب نکلو۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کی سمت چلا گیا۔ اتنی بڑی مصیبت کے بعد خدا نے کسی کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ اس نے ٹوکری کو امام مسجد کے حوالے کیا۔ یہ ٹوکری قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک پرانی قبر کے پاس سے ملی ہے، اس نے کہا، اور چادر کو ذرا سا کھول دیا تاکہ معصوم جان تازہ ہوا میں سانس لے سکے۔ نماز کے بعد تمام نمازی جمع ہو گئے۔ بچے کی معصوم صورت دیکھ کر اللہ اللہ کرتے تھے۔ تبھی قبرستان کے گورکن آگے آئے اور بولے، یہ بچہ ہم کو دے دو، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، اسے بہو پال لے گی۔ امام صاحب نے بچہ گورکن کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز شام خالہ اپنے خاوند کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بہانے سے قبرستان گئی۔ چوکیدار سے دریافت کیا اللہ نے ٹوکری والے پر رحمت کی؟ ہاں، اس نے کہا۔ گورکن نے اسے گود لے لیا ہے، اللہ نے چاہا تو رحمت کی سائے میں رہے گا، شاید بڑا ہو کر گورکن بنے گا اور تمہاری قبر کھودے گا۔ اس سخت سنوائی پر وہ سمجھ گئی کہ چوکیدار اب ان سے مزید کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کبھی قبرستان نہ گئی اور نہ ہی چوکیدار سے کوئی معلومات حاصل کی۔ آج اس واقعے کو 30 سال گزر گئے ہیں۔ اب تو خالہ بھی فوت ہو چکی ہے۔ خالہ مددگار نہ ہوتی تو فائنل کے پرچے میں ہرگز نہ دے پاتی۔ انہوں نے ساتھ دیا تو میں نے امتحان بھی دے دیا۔ امتحان سے فراغت کے بعد خالہ نے مجھے تایا کے گھر پہنچایا اور 1 ماہ بعد میری رخصتی ہو گئی۔ آج میرے بچے جوان ہیں، ان کی میں خوشیاں دیکھتی ہوں، مگر وہ رات اور وہ داغ بھولتا نہیں۔ اپنے ان بچوں کی خوشیاں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا وہ بچہ یاد آ جاتا ہے جس کو میں جنم دیتے ہی پھینک کر آ گئی تھی۔ لاکھ چاہا کہ شوہر سے اس کی دوست کی کمینگی کا حال کہہ دوں، مگر ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ جانتی ہوں کہ اس کے بعد ان کی خوشیوں کو بھی گرہن لگ جائے گا اور میرا شوہر کبھی بھی مجھے معاف نہ کرے گا۔ بے شک قصور میرا نہ تھا، لیکن عورت ہی ہمیشہ قصوروار سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔